آج کی نشست کا ایک اور سوال کہ یوم عرفہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ یوم عرفہ یہ پہچان کو کہا جاتا ہے۔ عرف یعرف کا مطلب پہچاننا۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی فضیلت پہ گفتگو کریں گے۔ اس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کرتے ہیں، اس وجہ سے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحج کو حضرت جبریل امین نے حج کے مناسک سکھائے۔ اس دن حج کے مناسک کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ اس کے یوم عرفہ کہلانے کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 ذی الحج کو خواب دیکھا، 8 ذی الحج کو خواب دیکھا، پھر 9 ذی الحج کو خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحج کو ان کو اپنے خواب کے اوپر یقین کامل ہو گیا کہ 3 دن تک مسلسل خواب آ رہا ہے، تو اس کے اندر حقیقت ہے، یعنی ان کو اپنے خواب کی حقیقت کی معرفت حاصل ہو گئی، اس وجہ سے اس کو 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کی معرفت کے حصول کے بعد 10 ذی الحج کو اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کی۔ سال 2025 میں 9 ذی الحج پاکستان میں جمعہ کے دن آ رہی ہے، تو اس حوالے سے یوم عرفہ کے روزے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی فضیلت کتب احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یوم عرفہ کے روزے کی بابت پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال سابقہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ 9 ذی الحج کو روزہ ضرور رکھیں کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے اور آنے والے 1 سال کی گناہوں کی معافی کا بھی سبب بن جائے۔